کرو. آج کسی کے پاس نفرت کی دکان ہے تو کسی کے پاس محبت کی دکان ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس محبت ہے. ارے تمہارے پاس محبت ہے تو بھاگلپور کا فساد محبت کی نشانی تھا؟ ملیح آباد کا فساد کیا محبت کی نشانی تھا؟ کیا روڈ قلعہ کا فساد محبت کی نشانی تھا؟ کیا گجرات کا فساد محبت کی نشانی تھا؟ کیا بابری مسجد کا تالا کھولنا محبت کی نشانی تھی؟ محبت کی دکان چلانے والے تمہارے باپ نے شیلا نیاز کروایا چبوترے پہ اور وہاں سے کیمپیننگ کا آغاز کیا تھا. کیا یہ محبت کی دکان تھی؟ بابری مسجد کی شہادت کیا محبت کی دکان ہے؟ بمبئی کے فسادات کیا محبت کی دکان ہے؟ ارے 55,000 فسادات دینے والے آج محبت کی بات کر رہے ہیں. ارے میں تو کہوں گا محبت کی دکان بھی ان کے پاس ہے, نفرت کی دکان بھی ان کے پاس ہے, اور خاموش رہنے کی دکان بھی ان کے پاس ہے. سب ان کے پاس. شاید دنیا نہیں جانتی, دنیا جانتی ہے اندرا گاندھی کے کارناموں کو اور خدمات کو بھی. دنیا جانتی ہے راجیو گاندھی کے بھی کارنامے اور خدمات کو. دنیا جانتی ہے راہل گاندھی و سونیا گاندھی کے بھی خدمات و کام کو. بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئیں. مجھ سے کہا کہ میں مہاراشٹر سے آیا. ارے میں ہندوستان میں پیدا ہوا, میرا باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے پردادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے سگر دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے دادا کے دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے, میرے سگر دادا کے سگر دادا بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندھی صاحب, آپ کی والدہ محترمہ کہاں پیدا ہوئی؟ تو برا کیوں دکھ رہا؟ آپ نے مجھ سے کہا میں مہاراشٹر سے آیا. میں پوچھ رہا ہوں آپ کہاں سے آئے؟ آپ سب بولیں گے اور ہم کچھ نہیں بولنا. ارے ہم بھی الگ میں زبان رکھتے ہیں, یاد رکھو. اگر ہندوستان میں لنچنگ ہو رہی ہے, عذاب بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اگر ہندوستان میں حجاب پر پابندی ہے, تو میں کہوں گا حیدرآباد میں ہمارا اتحاد, تلنگانہ میں ہمارا اتحاد اتنا طاقتور ہے کہ کسی کی ماں نہیں جنی جو ہماری عذاب کو بند کرے. صدر کون ہے؟ ہم مہاراشٹر سے آئے بولے نا. ان کا صدر کہاں سے آیا؟ RSS سے آیا. راہل گاندھی بول رہے ہیں MIM BJP کی بی ٹیم ہے, MIM ایسی ہے, ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے پیچھے جاتی ہے, ووٹ کاٹتی ہے. اوہو بیان کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی موجودگی کا اثر ہے کہ ریڈی رہو, بابو رہو, راؤ رہو, کوئی بھی رہو, سب سے کام کرانے کا جادو ہم کو آتا. کیا ہم نے راجشیکھر ریڈی کے دور میں کام نہیں کروایا؟ کیا ہم نے چندرا بابو نائیڈو سے کام نہیں کروایا؟ کیا ہم نے روشیا سے کام نہیں کروایا؟ کیا ہم نے کانگریس کی آخری کرن BJP میں اندھیرا مچانے پہنچی, کیا اس سے معافی مانگنے نہیں لگوائی؟ مکہ مسجد کے بم دھماکوں کے ملزمین سے جن کو جھوٹے مقدمات میں محروس کیا گیا تھا, کیا اسی کرن سے ہم نے معافی نہیں مانگنے لگوائی؟ ارے کوئی بھی رہنے دو, جب ہم بولنے لگتے ہیں نا تو حال کیسا ہوتا ہے معلوم؟ جیسا ایک سپیرا بین بجاتا ہے تو پورے سانپ ناچتے ہیں, تو جب یہ اکبر اویسی بولتا ہے
तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है। अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं है, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश है तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। इसलिए हम बड़े ही दूरअंदेशी के साथ काम कर रहे हैं। अरे जवाब देना तो बहुत आसान है, खड़े रहकर कुछ भी कह देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसे अल्फाज को नहीं अदा करना चाहते हैं जिसके जरिए बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, शिवसेना या सेकुलर दुश्मन, मुस्लिम दुश्मन ताकतों को ताकत मिले। इसलिए हम खामोश हैं। लेकिन आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया, मजलिस ने काम किया। आप बोलेंगे कि क्या काम किया, कैसे काम किया?